بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم میں سے دولت اور شہرت کی ہوس ختم ہو جائے گی، اس وقت ہم بہترین انسان بن جائیں گے۔ کسی راجا نے ایک پرہیزگار سے پوچھا، کیا میں تمہیں کبھی یاد آتا ہوں؟ اس پرہیزگار نے جواب دیا، ہاں، جب میں خدا کو بھلا جاتا ہوں۔ دکھ کی یاد موجودہ مسرت کو شیریں بنا دیتی ہے۔ یاد ہی ایک ایسی جنت ہے جہاں سے ہمیں بھگایا نہیں جائے گا۔ تم بڑوں کی عزت کرو، چھوٹے تمہاری عزت کریں گے۔ شیر بھوکا مر جانا پسند کرتا ہے، کتے کا جھوٹا گوشت کبھی نہیں کھاتا۔ زندگی ہر شخص کو عزیز ہے، لیکن بہادر انسان کے لیے عزت زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ مسکراہٹ محبت کی زبان ہے۔ عالم کو سب سے زیادہ چکر میں ڈالنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے احمق کی ہنسی۔ جب میں خود پر ہنستا ہوں تو میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ میرا اعتقاد ہے کہ ہر بار جب کبھی شخص مسکراتا ہے یا زیادہ ہنستا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اضافہ کرتا ہے۔ جس نے کسی ایسے شخص پر ظلم کیا جس کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ چکنا رہے اور اپنے ظلم کی سزا فوراً نہ ملنے پر کسی وہم میں مبتلا نہ ہو۔ عالم وہ ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ بادشاہ عوام کے حاکم ہوتے ہیں اور علماء بادشاہوں کے۔ جاہل مال کا طالب ہوتا ہے اور عالم کمال کا۔ عالم کا ایک دن جاہل کی ساری زندگی سے بہتر ہے۔ جاہل اگر چپ ہو تو اس میں عالم نظر آتا ہے۔ احمق لوگ عالم لوگوں سے جتنا سیکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ عالم لوگ احمقوں سے سیکھتے ہیں۔ جو دوسروں کو جانتا ہے وہ سمجھدار ہے، اور جو خود کو جانتا ہے وہ عالم ہے۔ جب تم کسی کمزور پر ہاتھ ڈالنے لگو تو یہ مت بھولو کہ رب کا قہر تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ قوت کسی زمانے میں بھی حق کا معیار نہیں رہی۔ اگر تم کو کسی قوم کی طاقت کا اندازہ کرنا مطلوب ہو، اس کی توپوں اور بندوقوں کا معائنہ نہ کرو، بلکہ اس کے کارخانوں میں جاؤ اور دیکھو کہ وہ قوم کہاں تک غیر قوموں کی محتاج اور کہاں تک اپنی ضروریات اپنی محنت سے پوری کرتی ہے۔ طاقت سے دشمن پر فتح پانا ادھوری فتح ہے۔ صبر و قناعت ہی حقیقی قوت ہے۔ طاقت روح کے اندر سے آتی ہے، باہر سے نہیں۔ ہم سب کے دل و دماغ میں بہت سی طاقتیں سوئی ہوئی ہیں جنہیں ہمدردی اور حوصلہ افزائی کا ایک لفظ جگا سکتا ہے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے سچی بات کہنا سب سے بڑا جہاد ہے۔ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اسے ظلم کرنے سے باز نہ رکھ سکیں تو جلد ہی خدا ان سب پر عذاب نازل کرے گا۔ ظلم ظالم کو بچھاڑ دیتا ہے۔ ظالم سے بڑھ کر بدقسمت آدمی کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مصیبت کے وقت اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ حکیم لقمان عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نیک اولاد ہو، خاوند سے ہمیشہ رزق حلال کا تقاضا کرنا۔ اگر تم چاہتی ہو تمہاری زندگی اچھی گزرے، ہمیشہ صدقہ کرتی رہنا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی بات پر دھیان نہ دینا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ خاوند ہمیشہ محبت کرے تو ہمیشہ صاف ستھری رہنا۔ اور اگر تم چاہتی ہو کہ میرا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہو تو بچوں کی اچھی تربیت کرنا۔